بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہی شعور کو قید کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوامی آواز کو دبایا جا سکتا ہے۔ جب کبھی بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کا رد عمل ہمیشہ شدت پسندی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ وہ انگریز فلاسفر نے کہا ہے کہ لوگوں کو بولنے دو وگرنہ گلیوں اور بازاروں سے خنجر بلند ہوں گے، اور ایسا سلسلہ ہی وطن عزیز میں سامنے آ رہا ہے۔ پہلے ہی دن سے لوگوں کی سوال اٹھانے پر پابندی ہے، لوگوں کے بولنے پر پابندی ہے۔ بنگالیوں نے سوال اٹھایا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور پھر لاکھوں بنگالی مار دیے گئے، لیکن جو ہے کسی نے ان کے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا، اور معاملہ اس قدر بگڑ گیا کہ پھر سیاستدانوں کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا۔ خیر، سکوت ڈھاکہ کے بعد بڑوں کو سوچنا چاہیے تھا، مالکان کو بیٹھنا چاہیے تھا کہ ان سے کہاں اور کیسے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور جناب اپنی روایات کو ہمیشہ برقرار رکھا، عوامی آواز کو کچلتے رہے، سیاستدانوں کو جو ہے وہ زندان میں ڈالتے رہے، اور ایسا سلسلہ شروع کیا گیا کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان جو ہے وہ سیاستدان یا سوال اٹھانے والوں کو بنا دیا گیا۔ بھائی، جہاں پر لوگوں کے سوال اٹھانے پر پابندی ہو، سوال اٹھانے پر انہیں اٹھا لیا جائے، وہاں لازمی بات بے چینی، عدم اطمینان کی کیفیت جنم لیتی ہے، اور یہ پھر معاملہ سیاسی عدم استحکام کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب معاملات بے چینی عدم استحکام کی طرف جائے تو لازمی بات ہے دشمن ملک کی ایجنسیاں جو بو سونگ رہی ہوتی ہیں وہ تو پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ بھائی آئیں، آپ کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں، آپ پہاڑوں پر چلے جائیں یا آپ گوریلا جنگ شروع کر لیں۔ اور ایسے ہی سلسلہ بلوچستان میں ہوا ہے۔ اب بلوچستان کے معاملات پر بجائے سیاسی حل تلاش کرنے کے ہمیشہ سے وہاں پر فوجی آپریشن ہی کیا گیا، جس کا نتیجہ آج یہ سامنے آ رہا ہے کہ بلوچ کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ اسلام آباد سے کٹ گئی ہے۔ ان لوگوں کا اسلام آباد پر جو ہے وہ اعتماد باقی نہیں رہا ہے، مگر اسلام آباد اس اعتماد کو بحال کرنے کی بجائے معاملہ مزید گمبھیر کرتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ ڈاکٹر میرنگ یا سمیع الدین بلوچ اپنے والدین یا پیاروں کے لیے بلوچ یکجہتی کونسل کا ایک جلوس لے کر اسلام آباد آتی ہیں۔ اس جلوس کو راستے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، حالانکہ ریاست کے بقول یہ لوگ یا ان کے والدین یا ان کی جو ایکٹیویٹی رہی ہے وہ ایک ٹیررسٹ رہے ہیں، لیکن ریاست نے ان بچیوں کے ساتھ ہمیشہ ایک شہری کی طرح ہی سلوک کیا، اور انہوں نے جلوس نکالا، اسلام آباد تک آ گئے۔ اب بھائی اسلام آباد تک یا تو انہیں آنے نہیں دینا چاہیے تھا، اب جب پہنچ گئے تو کون سی قیامت آ گئی، ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، یا انہیں اپنے مقررہ جگہ پر جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان خواتین کو اٹھا کر زندان میں ڈال دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام سیاستدانوں کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ پورے پاکستان کی بچیاں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تمام سیاستدان خاموش خراٹے لے کر سو رہے ہیں، اور اس وقت صرف اور صرف جو آواز بن رہی ہے یا آواز جہاں سے آ رہی ہے وہ تحریک انصاف کے سیلوں سے آ رہی ہے۔ تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔